بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کی شرعی حیثیت سنت مؤکدہ ہے، اور یہ عورت اور مرد و عورت دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم دونوں حضرات کا یہ معمول تھا کہ آپ رمضان المبارک کے رات میں قیام کے لیے لوگوں کو جمع فرماتے تراویح کی نماز کے لیے، اور مردوں کے لیے علیحدہ امام مقرر فرماتے اور عورتوں کے لیے علیحدہ امام مقرر فرماتے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ خواتین بھی اس دور مبارکہ میں تراویح کی نماز ادا کرنے کے لیے مساجد میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ تو یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا شریعت کی جانب سے مطالبہ ہو۔ فرض، واجب، سنت مؤکدہ، یہ تین شرعی حیثیتیں ہوتی ہیں اعمال کی کہ جن کو کرنا ضروری ہوتا ہے، اگرچہ ان کے درجے مرتبے میں فرق ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کا بھی شریعت کی جانب سے مطالبہ ہوتا ہے، اور اس کو ترک کرنا عادتاً اگر ہم ترک کریں گے تو پھر شریعت اس معاملے میں سختی کرتی ہے۔ تو یہ تراویح جو ہے سنت مؤکدہ ہے عورت و مرد دونوں کے لیے، اور سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارکہ کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دنوں میں چند دن یہ ادا فرمائی، صحابہ کی تعداد جب بڑھنے لگی تو پھر آپ نے مسجد میں صحابہ کے ساتھ ادا فرمانا موقوف فرما دیا، پھر صحابہ کرام اسے اپنے طور پر ادا فرماتے رہے، اسی طرح سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور صحابہ کرام اور تابعین اور دیگر جو ہے مسلمان جو ہے اس کو تسلسل کے ساتھ ادا کرتے رہے ہیں۔ تو یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو ادا کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایت سے بندہ ثواب کا حقدار ہوتا ہے، اور بلا عذر جان بوجھ کر یعنی بغیر کسی مجبوری کے اگر کوئی شخص اس کو ترک کرتا ہے، اور اس کا ترک نادرن ہے یعنی کبھی کبھار وہ اسے چھوڑ رہا ہے، تو ایسا کرنا برا ہے، شریعت اس کو محمود نہیں رکھتی، پسند نہیں کرتی، اس کو اصاعت کہا جاتا ہے۔ سنت مؤکدہ کا ترک اصاعت ہوتا ہے، اور عادتاً جو عادی طور پر اس کو ترک کرنے کی یعنی عادت ڈال لے اور کبھی نہ پڑھے اس کو، تو ایسا شخص جو ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ جماعت کی شرعی حیثیت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر کے دور میں بھی اپنے اپنے طور پر صحابہ ادا کرتے رہے، یا جماعت کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا تھا، بعض جماعت سے بھی ادا کر لیا کرتے تھے۔ یوں ہی حضرت عمر کے دور میں بھی ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا، لیکن ایک وقت آیا کہ حضرت عمر نے اس بات کو پسند فرمایا اور ارادہ فرما لیا، اور پھر حکم صادر فرمایا، تو حضرت کعب کی اقتداء میں صحابہ کو جمع کر دیا، اور اس طرح سے وہ نماز ادا کرنے لگے۔ اور پھر حضرت عمر نے ایک موقع پر جب ملاحظہ فرمایا تو اس کی تحسین فرمائی، اور ان کو اس طرح سے جماعت سے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ کر آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت۔ تو چونکہ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سنت ہے، اس لیے سنت مؤکدہ اس کی شرعی حیثیت بنی، اور علی الکفایہ اس لیے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چند افراد اگر کسی محلے میں تراویح کی جماعت کو قائم کر لیتے ہیں تو محلے کے بقیہ افراد سے اس کا مطالبہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس کو پورا پڑھیں گے تو اس کا مطلب سنت مؤکدہ ہے، شریعت کی طرف سے مطالبہ ہے، لیکن علی الکفایہ ہے۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہوتی ہے کہ جس کو اطلاع ملی وہ سب پڑھیں گے، لیکن ان میں سے بعض نے ادا کر لی تو دوسروں کے سر سے بھی بوجھ اتر گیا، یعنی ذمہ ساقط ہو گیا۔ اسی طرح سے یہاں علی الکفایہ کا یہی معنی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، شریعت مطالبہ کرتی ہے، لیکن جب بعض افراد نے محلے میں ادا کر لیا تو محلے کے دیگر افراد سے اس کا ذمہ ساقط ہو گیا، مطالبہ ساقط ہو گیا۔ اور یہ اس اعتبار سے یہ حکم یہاں پر یہ پوری شرعی حیثیت سامنے آتی ہے کہ حضرت عمر نے جو خلفائے راشدین میں سے ہیں اس جماعت کو قائم فرمایا، اس کی بنیاد ڈالی، تو اس اعتبار سے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور خود جب ملاحظہ فرما کر تعریف کر رہے ہیں تو خود اس وقت اور آپ کے ساتھ جو اصحاب ہیں وہ اس جماعت میں شامل نہیں ہیں، تو کیا گناہ گار ہو رہے ہیں؟ کیا سنت مؤکدہ کے تارک ہو رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ چند افراد نے جب ادا کر لیا تو اس کے بعد دوسروں کا ترک کرنا جو ہے وہ گناہ گاری کا باعث نہیں بن رہا۔ اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ یہ علی الکفایہ ہے، ہر ایک پر جماعت لازم نہیں ہے۔ پھر جماعت کے مقام کو اگر دیکھا جائے کہ جماعت کہاں پر کروانی چاہیے، کیا مسجد میں ضروری ہے یا کہیں بھی اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، تو
مسجد میں اس کا اہتمام کرنا افضل ہے، اور ہمارے یہاں رائج ہے کہ مساجد میں تراویح کی جماعت الحمدللہ تقریباً ہر ہی مسجد میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی اور مقام پر، گھر میں یا ہال میں یا کسی میدان میں کسی بھی مقام پر تراویح کی جماعت کا اگر اہتمام کرتا ہے تو شرعاً اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لہٰذا جائز ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک چیز پیش نظر رہے کہ اگر کسی اور مقام پر اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے تو پھر عشاء کے فرائض جو ہیں وہ باجماعت علاقے کی مسجد میں ادا کیے جائیں، اگر کوئی عذر نہ ہو۔ ہاں، عذر کی صورت میں علیحدہ بات ہے، اور اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر عشاء کی نماز جو ہے وہ باجماعت علاقے کی مسجد میں ادا کرنی چاہیے۔ باقی جو ہے اس کی شرعی حیثیت اس اعتبار سے کہ افضل کا مطلب مستحب، کہ مسجد میں ادا کریں مستحب ہے، اور گھر میں بھی جائز ہے۔ لہٰذا پورے علاقے میں کہیں اگر مسجد میں جماعت نہیں ہو رہی تراویح کی تو اس سے کوئی گناہ گاری لازم نہیں آئے گی۔ کسی اور مقام پر اگر علاقے میں، گھر میں یا ہال میں علاقے میں اگر ہو رہی ہے تو یہ سنت موقدہ پر عمل ضرور ہو جائے گا۔ جو جماعت سنت موقدہ ہے تو مسجد میں لازم اور ضروری نہیں ہے کہ جس کے ترک کی وجہ سے گناہ گاری لازم آئے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ مسجد اسی کے لیے بنائی گئی ہیں، لہٰذا مسجد میں کریں گے تو یہ افضل صورت ہے، اور الحمدللہ ہمارے یہاں اس طرح سے بالکل رائج ہے اور مساجد میں ہی اکثر کی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اہتمام ہوتا ہے مختلف مقامات پر، تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔